بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، سندھ میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج زبردست ہے، اور اس احتجاج کو لیڈ کرنے والے حلیم عادل شیخ ہیں، اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور جو PTI کی تنظیم سازی ہے وہ بھی اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور لوگوں کو اس میں بھرپور شرکت کی، اس کا بھی کریڈٹ سندھ کے لوگوں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب جب حکومت 2022 میں گری تھی تو سب سے زیادہ جو لوگ نکلے تھے کراچی کے نکلے تھے، لاہور کے نکلے تھے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک سمندر تھا جو نکلے تھے۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، نو لیگ سب حیران ہوتی کہ جب حکومت گرتی ہے تو لوگ مٹھائیاں باندھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پاکستان کا واحد حکمران ہے جس کی حکمرانی و حکومت گئی تو لوگ خوش نہیں ہوئے، ناراض ہوئے، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد پاکستانی قوم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بڑھتی گئی۔ جو آج دوری ہیں وہ سب کو سامنے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر دوریاں نہیں تو ISPR جب ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے کامنٹ بند کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ اس طرح جڑ کے بولیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک الیکشن کمیشن کا پاکستان کے کی سرکاری جب عوام سے ڈرتے ہیں، کامنٹ تو اوپن ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پاکستان قوم کی رائے ملے۔ محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت پر شعر کہتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سر عام تو بات نہیں کرتے، کہیں وہ انکار نہ کر دے، اسی غم سے تو ڈرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ISPR صاحب تو جنرل شریف صاحب ہیں چودھری، وہ اوپن کریں اور تاکہ پاکستانی قومنٹ ان کے محبت کے بارے میں نیچے کامنٹ میں رائے دیں۔ احتجاج سندھ کے لوگوں کو بھرپور تھا، اور سندھ کا زرداری جو جمہوریت کہتا ہے، زرداری کا کوئی جمہوریت سلک، اس کا بھٹو نے بھی کوئی جمہوریت، وہ بھی امرت تھا، وہ بھی جنرلوں کے ٹاؤٹ تھا، جنرلوں کا پالتو تھا، وہ بھی جنرلوں کے مطابق چلتا تھا، وہ بھی پاکستانی قوم کا مینڈیٹ، اور بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا اس کو توڑنے میں بھٹو کا بہت کردار تھا۔ بھٹو نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کیا، اور پاکستان آج اگر بھٹو اپنا اقدار کی خاطر نہ کرتا تو بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوتا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت سا کردار تھا حلیم عادل شیخ کا، وہاں سندھ کی تنظیم سازی کا۔ دیکھیے، علی زیدی اور سینٹر جو تھے لوگ چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد جو PTI کے ساتھ ہوا، PTI کے لاہور سے کراچی سے بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے، اور PTI پر وکیلوں کا قبضہ ہے۔ آپ بات آتے ہیں سلمان اکرم راجہ، آپ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو ہمیشہ ایک جرنلسٹ کہتا تھا، تو آپ اس طرح نہ کریں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی طرح نہ لیں سیاسی پارٹی کو عورت۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں، خان صاحب نے رکھا ہوا ہے تو اپنا اس کو سلمان اکرم راجہ کو دیکھیے، اگر یہ نون لیگ میں تھا تو اتنا جلد جنرل سیکرٹری کا بہت عہدہ ہے، جنرل سیکرٹری عمر ایوب تھا، اس کے بعد جو جنرل سیکرٹری اسد عمر تھا، اب سلمان اکرم راجہ کو بہت بڑا، اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو سلمان اکرم راجہ وزارت قانون کی یا اٹارنی جنرل یا دیگر عہدوں پر فیض ہو سکتا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ قانون کی ہے، تو PTI میں کوئی اتنا بڑا دماغ نہیں ہے جس وقت ہم کہیں کہ وہ وزارت قانون، لیکن سلمان اکرم راجہ PTI کی حکومت آئی تو وزارت قانون۔ دوسرا بات کہ میں ہر ولاگ میں اب بتاؤں گا کہ گنڈا پور عمران خان کا واحد دشمن ہے، اور PTI کو ختم کرنے میں گنڈا پور کا اہم کردار ہے۔ PTI کا جو بھی لوگ گنڈا پور پر اعتبار کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اگر عمران خان کو بھی گمراہ کیا، برسٹر سیف سے لے کر گنڈا پور کو سیف اس لے کر کہ میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گنڈا پور جب رہا ہوئے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی اور عمران خان کو ختم کرنے کا معاہدہ کر دیا۔ میں اس بات سے اب دیکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سڑکوں پر کب نکلے۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت میں شکریہ۔